الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے. مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر. قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے. مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے. آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے
ظاہر بھی ہے عبد القادر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر کہ اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی خاتم الانبیاء والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماہ ربیع الاخر کا آج آخری جمعہ مبارک ہے۔ پورا مہینہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی گئی۔ آپ کی یاد کا چرچا، آپ کی شان کا مظاہرہ اور چرچا کس انداز کے ساتھ کیا گیا کہ صرف گجرانوالہ میں ہی نہیں، پنجاب میں ہی نہیں، ہمارے پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان میں ہی نہیں، بر صغیر میں ہی نہیں، بلکہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام موجود ہیں، سب حضرت غوث پاک کی یاد کا چرچا کر رہے ہیں اور آپ کی شان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چلو بہتی گل ہے تے غوث پاک نہیں پوچھ لینے انہاں دی شان دے چرچے کتھے کتھے ہوندے پے نے۔ آپ فرماندے نے قصیدہ غوثیہ دے اندر انا الجیلی محی الدین اسمی، انا الجیلی محی الدین اسمی وعالمی علی راس الجبالی وَأَعْلَامِي عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ۔ آپ فرماندے نے جان دیو میں کون ہاں؟ آپ فرماندے نے میں جیلانی ہاں، میں محی الدین ہاں، تے اللہ تعالیٰ نے میری عظمت اور بزرگی دے چنڈے پہاڑاں دیاں چوٹیاں ہوتے بھی لہرائے ہوئے نے۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈے کو۔ سارے ولی بڑی شان والے، کسی کی شان کا انکار نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مقام اور بڑا ہی نوازا، لیکن غوث پاک تے پھر غوث پاک نے نا عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈے کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ سب پڑھو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ وہ کہہ کر کم بِإِذْنِ اللہ جلا دیتے تھے مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، کیا شان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ نے بڑا ہی نوازے اپنے غلاماں نوں۔ آپ فرماندے نے 40 سال اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی، اللہ اللہ کی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ والا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی، نوافل پیش کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ اقدس ہے جہاں پر سب کو پناہ ملتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو؟
آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ اتنی مہربانی فرمانی ہے کہ میرا کوئی بھی مرید توبہ کے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ اللہ کرم فرمانا ہے کہ کوئی بھی میرا مرید اور کوئی بھی اپنی نسبت میرے ساتھ کرنے والا توبہ کے بغیر دنیا سے نہ جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، انہوں نے ہمیں ہر جگہ یاد رکھا۔ سرکار کا تو پھر کہنا ہے کیا، سرکار کے نواز سے اتنا کرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی، ہم قادریوں کے لیے سند عطا کر دی، لیکن قادریوں سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی۔ وہ تو کرم فرما رہے تھے اور اب بھی کرم فرما رہے ہیں، اگر دل کے ساتھ انہیں یاد کیا جائے تو وہ تو ضرور کرم فرمائیں گے، لیکن معاملہ یہ بن گیا، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کا نام ہی نہیں لینا، ان کی سیرت کے متعلق غلط باتیں تھوپ دیں، ان کے متعلق نازیبا لفظ بول دیے، انہوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ دیکھو نا، جنہوں اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے، جنہوں سرکار شان عطا فرمانتے، جیڑا اس شان نو نہ مننے انہیں اپنا پٹھائی بایا اور انہیں کی کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور سرکار نے تو شان عطا فرما دی۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں ولادت سے ایک رات پہلے سرکار تشریف لائے، فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابو صالح ان قریب اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی ذات کا ہی انکار کر دے پھر اس کا بیڑا کیسے پار ہوگا۔ ایک گروہ یہ بن گیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ محبت ایسی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، اپنے مرید کو فرمانے لگے یار ذرا رل کے نہ تے پتھر ذرا پرا کرنے، کسی نو ٹھڈا نہ لگ جائے، وہ پریشان نہ ہوئے رستے تو۔ یہ دیکھیں ہمارا اسلام کیسا پیارا دین ہے۔ فرمایا یہاں پر آپ جاتے ہوں گے، رستے میں کوئی پتھر آ گیا، آپ پتھر کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کیسا پیارا دین ہے اسلام۔ تو مثال عرض کر رہا تھا کہ ہم تعریفیں تو کرتے ہیں، ہم نام تو لیتے ہیں، لیکن غفلت کہاں پہ ہوئی، سستی کہاں پر آئی۔ سستی ایسے آ گئی کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، رستے میں پتھر تھا، اپنے مرید کو فرمانے لگے چل رل کے پتھر سائڈ تے کرنے آتے۔ مرید کہنے لگا حضور اللہ نے تانوں بڑی شان عطا فرمائی ہے، تسی اللہ دے ولی ہو، تانوں اللہ نے بڑا مقام قطبیت تے فائز فرمایا ہے، بڑیاں شاناں بیان کرے، بڑی تعریفاں دے پل بننے، تے اینڈ تے آکھے بابا جی اے پتھر تساں ہی سائڈ تے کرنا، میں چکیا تے میرے ہاتھ زخمی ہو جان گے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ تعریفاں دے پل بن چھڑے نے تے بابا جی دی گل نہیں ماندا پیا، تے ایمانداری دے نال دسو بابا جی خوش ہون گے کہ ناراض ہون گے؟ تو ہم حضرت غوث پاک کی تعریفوں کے پل تو بڑے باندھتے ہیں، آپ کی شانیں تو بڑی بیان کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مقصد زندگی تھا، جس طرح وہ اپنی زندگی گزار کر تشریف، یہ یاد رکھیے گا کسی بھی عظیم ہستی کے ساتھ بے وفائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس کی ذات کا انکار کر دیا جائے، اس کی شخصیت پر، اس کی سونی پیاری زندگی کے متعلق غلط باتیں ان کے ساتھ منسوب کر دی جائیں، یہ بھی بے وفائی ہے، لیکن اگر اسی ہستی کے مشن کے ساتھ بغاوت کر دی جائے تو یہ بھی بہت بڑی بے وفائی ہے۔ بے وفائی صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ غداری، صرف ان کی ذات کا انکار کر کے ان کی نسبتوں، ان کی شانوں کا انکار کر دیا جائے، ان کی ذات پر طرح طرح کی باتیں کسی جائیں، ان کے مذاق بنائے جائیں، صرف بے وفائی اسی کو نہیں کہتے۔ جو ایسی بے وفائی کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اور محبوب پاک کی عنایات کا ہی انکار کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ، آپ توجہ کریں جی، توجہ کریں، حضرت غوث پاک کی بات ہو رہی ہے۔ بے وفائی یہ بھی ہے کہ ان کے مقصد کے ساتھ بغاوت کر دی جائے۔ آج قادری بھائیوں کو، غوث پاک کے غلاموں کو ان کی تعریفیں کرنا، تو میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ اچھے لوگ بیٹھے ہیں،
لیکن موجودہ دور کے لحاظ سے تساں تے حضرت صاحب قبلہ دیاں زیارت ہے، تسی تے انہاں دے چنڈے ہو، آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ نے ان کی زیارت کی، آپ نے بزرگوں کی زیارت کی۔ موجودہ دور کے آپ سے خطاب نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے خطاب ہے، آپ تو سب کچھ پہلے ہی جاننے والے لوگ ہیں۔ معاملہ یہ بن گیا کہ قادری کہلانے والے لوگ، سرکار غوث پاک کے ساتھ نسبت ظاہر کرنے والے، اب نمازوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب نمازوں کی طرف دھیان کوئی نہیں، صرف جن کاموں کا حکم انہوں نے نہیں دیا ان کاموں کی طرف توجہ ہو گئی ہے، اور جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا، جن کاموں کا ساری زندگی وہ ہوکا دیتے رہے، جن کاموں کے متعلق انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، وقف کر دیا، اب ہم نے ان کے مقصد زیست کو بلا کر نئے کاموں کی طرف اپنی توجہ بڑھا لی ہے۔ دیکھیں حضرت غوث پاک نے کیسے نماز کی تلقین فرمائی، کیسے نماز کی طرف توجہ فرمائی، آپ نماز کیسی پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، اور دین کے ساتھ کیسا پیار تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کے اندر 3 دن خطاب فرماتے تھے۔ ہفتے کے اندر کتنے دن خطاب فرماتے سن جی؟ 3 دن آپ خطاب فرماتے تھے ہفتے کے اندر۔ 3 دن آپ نے خطاب فرمانا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو گھر والوں نے عرض کیا، کسی نے آ کے عرض کیا، حضور آپ کے صاحبزادے کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی وقت وصال قریب ہے، تو آپ آ جائیں نا، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت غوث پاک، مختلف واقعات ہیں، مختلف روایات کتب سیرت میں ملتے ہیں، ملتے جلتے ہیں آپس میں واقعات۔ تو حضرت غوث پاک فرمانے لگے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کو سرکار کا دین پڑھانے، جا کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ چلے گئے، واز کی محفل میں آپ تشریف لے گئے، اور آپ کی واز کی محفل کیسی ہوتی تھی اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی جو آپ کا انداز ہے، آپ نے جو دین کی خدمت فرمائی اور دین کے ساتھ پیار کیسے کیا، ہمارے اوپر 2-3 مصیبتیں آ جائیں تو ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انی دیر دی نماز پڑھنے پہ، اسی کہنے ہیں انی دیر دی نماز پڑھنے پہ تے کم ساڑھے پورے کوئی ہوئے نہیں، انہے کام اللہ دی بارگاہ چرز کیتے سن تے قبول کو نہیں ہوئی، دعاواں تے ہن نماز پڑھ کے کی کرنا ہے، ہم تو اتنی جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ ہاں نماز پڑھتے ہیں تو جب کوئی مشکل آ جائے، تو مشکل آ گئی تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اللہ، ایک بات یاد آ گئی، فرمایا گیا ہے کہ مشکل کے وقت جس طرح اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اگر اپنی راحت کے دنوں میں اللہ کو ویسے یاد کرو تو اللہ تعالیٰ مشکل دنوں میں جلدی مان جائے گا۔ جس طرح مشکل ویلے رب نو یاد کری دے نا، اگر سکون والے دنیا دے اندر، سکون دے دنوں دے اندر اینا رب نو یاد کریے نا تے مشکل ویلے اللہ تعالیٰ جلدی مان جاندا ہے، مشکل وقت اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لے گا دعائیں۔ تو بہرحال بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر مشکل آئے تو ہم تب دین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہم تب جا کر دین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کیسا رنگ ہے، کیسا انداز ہے۔ حضرت غوث پاک کو عرض کیا گیا، حضور صاحبزادہ بیمار ہے اور لگتا ایسے ہے کہ ان قریب وصال کر جائے گا۔ فرمانے لگے اللہ خیر فرمائے، لوگ بیٹھے نے، لوگوں نے جا کے سرکار دا دین پڑھانے، اللہ خیر فرمائے گا۔ تشریف لے گئے، مجلس واز میں تشریف فرمائیں، خطاب شروع ہو گیا۔ پھر اسی انداز کے ساتھ لوگ اٹھ کر توبہ طائب کر رہے ہیں، اور 70 ہزار کے اجتماع سے آپ نے خطاب فرمانا، اتنا وسیع تر اجتماع۔ پھر آپ کو اطلاع ملی، حضور آپ کے صاحبزادے وصال فرما گئے۔ خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کے دوران ہی اطلاع ملی، خبر مل گئی کہ صاحبزادے وصال فرما گئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اب لوگوں کو سرکار کا دین پڑھا رہا ہوں، جاؤ جا کے اس کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ چلے گئے، جا کے کفن دفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ او کفن دفن دی تیاری کر دے پے نے، گھر میت ہو گئی ہے، صاحبزادے بھی سب پتراں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، لیکن یہاں پر کیسا رنگ ہے، کیسا انداز ہے۔ گھر کے اندر صاحبزادے کی میت پڑی ہے اور حضرت غوث پاک لوگوں کو سرکار کا دین پڑھا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک لوگوں کو دین کے مسائل سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو توبہ طائب کرا رہے ہیں۔
تھوڑی دیر گزری, انہوں نے آ کے عرض کی حضور اب تو جنازہ بھی تیار ہے, آپ بھی تشریف لے آئیں. آپ فرمانے لگے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, جنازہ ہی ادھر لے آؤ, جنازہ بھی ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اتنی دین کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ اب یہاں پر وہ نادان لوگ, اور کیا میں ایسے بدبخت لوگوں کے متعلق بات کروں کہ جو کہتے ہیں شریعت اور طریقت مختلف رستے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی صرف یہ نہ سمجھے کہ حضرت غوث پاک صرف پیر طریقت ہیں, کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ حضرت غوث پاک صرف شریعت کی راہبری فرمانے والے ہیں, طریقت کی راہبری فرمانے والے ہیں. صرف کوئی یہی نہ سمجھے حضرت غوث پاک جہاں پر پیر طریقت ہیں وہیں پر حضرت غوث پاک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. ایویں تے نہیں 70 ہزار دی اجتماع نو خطاب ہوندے, کو شاندہ سی تے خطاب فرماندے سن نا, کوئی بات ہے تھی تو اتنے لوگ اٹھ کر توبہ طائب کرتے تھے نا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں, وہیں پر جنازہ پڑھا گیا. اتنا دین کے ساتھ پیار کیا, اتنی دین کے ساتھ محبت کی, نماز کے ساتھ اتنی محبت فرمائی. تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت کرے, دین کے ساتھ اتنی محبت کرے, نماز کے ساتھ اتنا پیار کرے, تو کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کو اونچی شان نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے گا. اور پھر کیسی شان عطا فرمائی؟ ایک بزرگ تھے, حضرت غوث پاک کے خادم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نے اکثر سنا پہلے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. ساڑھے حضرت صاحب کے بلا فرماندے سن آج کوئی بچہ پیدا ہوئے تے 40 وریاں نو آپ ہی پوتریاں دوتریاں والا ہو جاندہ ہے. 40 سال حضرت غوث پاک نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. تو بات عرض کر رہا تھا, آج کل کے نام نہاد لوگ جو کہتے ہیں کہ طریقت وکھرا رائے تے شریعت وکھرا رائے, مجھے بات یاد آ گئی حضرت قطب مدینہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گلاں یاد رکھیا جے, آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ شریعت کی تابع داری نہیں کرتا وہ طریقت کے اہل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا, جو بندہ شریعت کی تابع داری نہیں کرتا, جو شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے, جو شریعت کے فرامین کو پسے پشت ڈال کر, جڑا بیبیاں دے کول بیٹھا ہوئے, جڑا بے پردہ بیبیاں دے کول بیٹھا ہوئے, نمازاں جاریاں نے تے پیر نو پرواہ کوئی نہیں. فرمایا جو شریعت کی تابع داری نہیں کرتا وہ طریقت کے اہل ہو ہی نہیں سکتا. جس کا منہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, جس کا منہ ہی سرکار کی سنت کے مطابق نہیں, وہ کہاں کا پیر بن گیا. اور سنیے, 18 ربیع الاخر حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا وصال گزرا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے گیا حضرت بابا فرید سرکار سے, بابا فرید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مرید ہو گیا. فرماتے ہیں اے سنو, حضرت بابا فرید سرکار نے حضرت نظام الدین اولیاء کو 6 سپارے قرآن پاک کے حفظ کروائے. یہ کہتے ہیں نا کہ پیران دی لڑی وکھری ہے تے مولویاں دی لڑی وکھری ہے. حضرت بابا فرید سرکار مولوی بھی سن تے پیر بھی سن, حافظ قرآن بھی سن, لوکاں نو دین دی تعلیم بھی دیندے سن, بچیاں نو قرآن بھی پڑھاندے سن. اور پھر غوث پاک کا تو کہنے کیا, غوث پاک تو 18 اسباق پڑھاتے تھے دن میں. آپ فرماتے ہیں میں حضرت نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں ہمیں کہ میں جب حاضر ہوا حضرت فرید الدین والملہ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نے جا کے عرض کیا حضور بیعت فرما لے. بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء عرض کرنے لگے حضرت اب اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو جس طرح تسی چلے شروع کیتے ہوئے ہیں, جس طرح تسی عبادت ریاضت کر دے ہو, ساری رات نفل پڑھ دے رہندے ہو, اب مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ساری رات نفل پڑھنا شروع کر دوں. اب سنیں یہ پیمانہ اپنے پاس لے لیں. حضرت بابا فرید سرکار فرمانے لگے جو طریقت کے رستے کا مسافر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے. وہ جا کر علم دین حاصل کرے گا تب جا کر وہ چلے کاٹے, تب جا کر وہ نوافل پڑھے.
اب تو مذاق ہی بن گیا ہے، کتے لڑان والے ونگا چاڑیاں نے تے جنانیاں دے کول بیٹھے نے، نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، تویز ویچے جا رہے نے۔ اور کیا کہنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی تشریف فرما تھے۔ ایک مرید حاضر ہو گئے، آ کے عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ مٹھائی کا ڈبہ، یا اس وقت وہ ہانڈی ہوتی تھی، بدا یونی کو ایسا سلسلہ ہوتا تھا، اس نے آ کے مٹھائی کا وہ ہنڈیا پیش کی، ڈبہ پیش کیا، ڈبہ کہہ لو تسی، آ کے عرض کی حضور یہ قبول فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ طبیعت تھی کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس سے پہلے پوچھتے تھے کوئی کام تے نہیں تو آنوں، آپ کس کام کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی دم تو نہیں کروانا، کوئی تعویذ تو نہیں لینا۔ انہوں نے عرض کیا حضور بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے دوبارہ پھر پوچھا اور کوئی کام تو نہیں، اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ خادم کو فرمایا جاؤ اس کو گھر بھیج دیا جائے، گھر چلا گیا وہ مٹھائی کا ڈبہ۔ تھوڑی دیر گزری تو وہی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کوئی کام نہیں صرف تہاڈی زیارت نو آیا، انہوں نے آکھیا حضور مہربانی فرماؤ ایک تویز بھی عطا فرما دیو۔ گلاں دی سمجھ آ رہی ہے جی میں جو عرض کر رہا ہوں؟ تو پھر ذرا سبحان اللہ دی آواز بھی آنی چاہیے نا، منو پتہ لگی جا کے بیٹھے ہونے ستے تے نہیں ہے ساڑے احباب، تو ذرا ہل چل ہونی چاہیے۔ اور پھر حدیث پاک یاد آ گئی، فرمایا کہ جب جنت کے باغات میں جایا کرو تو کوئی پھل فروٹ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا پھل کیا ہیں؟ فرمایا جب مجلس حمد و نعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو سبحان اللہ کہا کرو، جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اس واسطے علماء تانوں کہندے نے جا کے بہو تے سبحان اللہ کہندے رہو تہاڈے درخت جنت وچ لگدے رہن۔ لیکن جڑا بہتا کہندے نے مولوی کے بار بار سبحان اللہ کو، ساڑھے حضرت صاحب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بار بار رکھو، ممکن ہے کوئی صاحب تسبیح پڑھ رہا ہو۔ تو احتیاط والا پہلو ہے، احتیاط والا پہلو۔ بات عرض کر رہا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، بندے نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، فرمایا کوئی کم تے نہیں؟ عرض کیتا کوئی کم نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ایک تویز عطا فرما دیں۔ آپ نے تویز بھی لکھا اور اپنے خادم کو فرمایا جڑا ڈبہ کار بھیجا سی نا واپس منگاؤ۔ وہ ڈبہ بھی اس کو واپس کیا، تویز بھی اس کو عطا فرمایا، اور فرمانے لگے احمد رضا اپنی تویزوں کو بیچتا نہیں ہے، ہم اپنے تویزوں کو ایتھے تے انی پہ گئی ہے، فلانا تویز ایندے روپے دا، فلانا تویز ایندے روپے دا ہے، جس کی نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شکل ہے، نہ کوئی کردار، نہ صورت، نہ سیرت، وہ جناب والا پیر طریقت بن کر بیٹھ گئے۔ تو ساڑا بھی معیار بن گیا نا، اسی کہنے جڑا پیر صاحب بہتی وڈی گڈی تو تھلے لتھے گا بہتا وڈا پیر ہوئے گا، ہمارا معیار یہ بن گیا۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ مریدوں کے پیسوں سے پجاروں نہیں خریدتے تھے، وہ مریدوں کے پیسے سے مدرسے تعمیر کرواتے تھے۔ حضرت غوث پاک نے مدرسہ تعمیر کروایا، مدرسے کے اندر 3,000 علماء پڑھتے رہے۔ حضرت غوث پاک 18 اسباق پڑھاتے تھے دن کے اندر، صرف نحو بھی پڑھاتے تھے۔ یہ تو چلو ایک طرف رہ گیا، قرآن پاک کی تفسیر فرماتے تھے، حدیث پاک کی شرح فرماتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت غوث پاک 7 قراتوں کے اندر بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ حضرت غوث پاک صرف پیر کامل ہی نہیں تھے، صرف ولی کامل ہی نہیں تھے، حضرت غوث پاک تو قاری بھی تھے، حضرت غوث پاک تو بہت بڑے عالم دین بھی تھے، حضرت غوث پاک تو بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ لیکن معاملہ یہ بن گیا کہ ہم نے حضرت غوث پاک کو صرف کرامتوں تک محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں چیز صرف حضرت غوث پاک کی کوئی کرامت سنا دے تو بات بن جائے گی، کام ختم ہو جائے گا۔ صرف کرامتیں سنانے سے کام نہیں چلے گا، اب لوگوں کو حضرت غوث پاک کا علمی مقام بھی تو بتائیں نا۔ حضرت غوث پاک کی وہ علمی مجالس کے احوال سے بھی لوگوں کو آشنا کروائیں نا۔ حضرت غوث پاک مجلس میں واعظ فرما رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ابو العباس ان کا نام ذکر کیا گیا، حضرت ابو العباس احمد، اور فرماتے ہیں کہ وہ مجھے فرمانے لگے، عبد الرحمن جوزی کو فرمانے لگے کہ میں آپ کے ابا جان کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک کی مجلس میں گیا تھا۔ حضرت غوث پاک کا معمول یہ تھا، انداز ہوتا ہے، حضرت غوث پاک کے پاس ایک قاری کھڑا ہوتا تھا، وہ کھڑے ہو کر ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتا تھا، اور پھر حضرت غوث پاک اس کی شرح فرماتے تھے، اس کی تقریر اور اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں اور اس کا جو شان نزول ہے آپ وہ بیان فرماتے تھے۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے اس آیت کا ایک مفہوم لوگوں کو بیان فرمایا. تو میں نے اس عالم دین سے پوچھا ہاں وہی تو انہوں مفہوم آندا ہے کہ نہیں آندا؟ انہوں نے کہا جی منوں بھی آندا ہے. 2 مفہوم بیان کیے, 2 تفاسیر بیان کی, 5 تفاسیر بیان کی, 10 تفاسیر بیان کی. وہ سب کہنے لگے جی پتہ منوں بھی آندیاں نے جڑیاں بیان کرتے پے نے. یہاں تک حضرت غوث پاک نے 12 تفاسیر ایک آیت کی بیان کی. وہ کہنے لگے 12 تو مجھے بھی آتی ہیں. کرتے 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 حضرت غوث پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی. یہ تو ان کے علم کا حال تھا. اب تو صرف کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ علمی مقام کون بتائے گا ان کا؟ وہ کس علم کے مقام کے اوپر فائز تھے؟ 70 ہزار کے اجتماع سے خطاب فرماتے تھے اور کتنے کتنے لوگ کھڑے ہو کر توبہ طائب کرتے تھے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ غوث پاک کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر لوگ کھڑے ہو کر توبہ طائب نہ کرتے ہوں. اتنے لوگوں کو آپ توبہ کرواتے تھے, گناہوں سے ان کی معافی کرواتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک بزرگ تھے, وہ فرمانے لگے کہ میں جا کے اج اندازہ تے لائیے غوث پاک کنے لوکاں نو معافی کرواندے نے, کنے لوگ کھڑے ہو کے توبہ طائب کردے نے. وہ فرماتے ہیں میں ایک پرنا یا کوئی ایک رسی ساتھ لے گیا کہ جنہیں لوگ توبہ کرن گے میں انہیں گنڈا ماری جاواں گا. توجہ ہے جی آپ کی؟ جنہیں لوگ توبہ کرن گے میں انہیں گنڈا ماری جاواں گا. وہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک نے واز شروع فرمایا, تقریر ہونے لگی, لوگ اٹھ کر توبہ کرنے لگے. کوئی اٹھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگا, کوئی کسی بھی مسئلے میں مبتلا تھا توبہ کرنے لگا. وہ فرماندے نے میں نال گنڈا ماری گیا. اچانک غوث پاک نے نظر فرمائی, آپ فرماندے لگے اسی لوکاں دے گناہاں والیاں گنڈا کھولنے پیا, تسی پھر گنڈا بندے ہو پے. اسی لوکاں دے گناہاں والیاں گنڈا کھولنے پے, اسی انہاں دے دلاں تو گنڈا کھولنے پے, تسی پھر گنڈا بندے ہو پے. یہ ان کا مقام تھا, یہ ان کی شان تھی, یہ ان کا شان علم تھا. اب ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان کے علم کے متعلق بتایا جائے. ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے بڑی لڑائیاں بھی کی گئیں, ان کے لیے بڑی محبت ہے سینوں کے اندر, لیکن ان کے پیغام کو کوئی نہیں مانتا. ان کے پیغام کو کوئی نہیں مانتا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ فرمانے لگے پہلی چیز ہے قرآن پاک اور دوسری چیز ہے شخصیت ہے حسین پاک. ان کے ساتھ پیار کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے, کوئی ان کے متعلق کو چھوٹی سی بات کر دے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور ہونا چاہیے, نہ خلاف ہوں گے تو ایمان دا خطرہ ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ قرآن پاک اور حسین پاک 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے لوگ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب ان کا پیغام سمجھنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب اسی پیغام نہیں مان سکتے. یہی معاملہ بنا حضرت غوث پاک کے ساتھ. حضرت غوث پاک کے نام کی 11ویں شریف بھی پکائی جاتی ہے, حضرت غوث پاک کے قصائد بھی پڑھے جاتے ہیں, ان کی شان بھی بیان کی جاتی ہے. کوئی ان کے متعلق بات کر دے تو ہم آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں, لڑائی بھی کرتے ہیں, لیکن جب ان کے پیغام کو سمجھنے کی باری آئی تو پھر وہ بابا جی والی گل جڑے کہندے سن وٹا چکو. گل یاد جے نا, میں ہونی عرض کیتی ہے, وہ بابا جی کہنے لگے راہ چ وٹا پیا, وٹا چک دئیے. تے مرید کہنے لگا تسی اللہ دے ولی ہو, تسی بڑی کرنی والی ہو, اے وٹا میں نہیں چک سکدا, اے وٹا تو آپ چکنا ہے, میں چکیا تے میرے ہاتھ زخمی ہو جان گے. تو اللہ والے خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ان کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں, ان کو اپنی ذات سے زیادہ اپنا پیغام عزیز ہوتا ہے. جو عظیم شخصیات اور عظیم ہستیاں ہوتی ہیں انہیں اپنی جان سے زیادہ اپنا مشن عزیز ہوتا ہے. آپ واقعہ کربلا ہی پڑھ لیجئے, حضرت غوث پاک کو اپنی جان سے زیادہ دانا جی کا مسلح عزیز تھا نا. حضرت حسین پاک کو اپنی جان سے زیادہ حضرت علی اکبر و علی اصغر کی جان سے زیادہ اپنا مشن عزیز تھا نا. تو جب اکابرین اور عظیم شخصیات کے مشن کو چھوڑ کر ان سے بغاوت کر دیں گے تو پھر کہیں ہم بھی بے وفائی کی لسٹ کے اندر تو نہیں شامل ہو جائیں گے. اب ہم نے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں, وہ کیسی نماز پڑھتے تھے اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہو گیا. ایک بزرگ تھے, میں بات عرض کرنے لگا تھا رہ گئی,
بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک عشاء کے بعد خوش نصیب جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ نماز پڑھ کر چلے گئے، لیکن حضرت غوث پاک نے پھر مصلی بچھا لیا، نوافل پڑھنے لگے، اتنے نوافل پڑھے، اور جب نوافل پڑھتے تھے تو لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، بڑے لمبے اور طویل. اور سائنسدان آج تحقیق کر رہے ہیں، کہ جس کو سانس کا مسئلہ ہو، جس کو دمے کا مسئلہ ہو، وہ سجدے والی پوزیشن اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کا سانس بحال فرما دے گا. جتنا لمبا کوئی سجدہ کرے گا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنا بندہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے شاید ہی اور کوئی ایسی حالت ہو. تو لمبے سجدے فرما رہے تھے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ لمبے سجدے فرما رہے تھے. تھوڑی دیر گزری، ایک ایسا نور ظاہر ہوا حضرت غوث پاک کے ارد گرد. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جے تھوڑی دیر ہور ویکھدا رہندا تے میری بینائی ٹر جانی سی. وہ نماز کیسی پڑھتے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، اب ہماری نمازوں کا کیسا انداز ہے. چلو دور نہ جاؤ، ہاں یہ صاحب مزار کی نماز کوئی دیکھ لیں، اپنے حضرت صاحب قبلہ کی نماز کوئی دیکھ لیں، وہ کیسی نماز پڑھتے تھے. یہاں پر بزرگ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو 17 منٹ فجر کی نماز کے اندر گزر جاتے تھے. 17 منٹ لنگ جاندے سن فجر دی نماز دے اندر، اور جو فرض نمازیں تھیں کم از کم وہ 13 اور 14 منٹ سے کوئی بھی نماز کم نہیں ہوتی تھی. اور اب ہماری نمازیں سمٹ کر آ گئی ہیں 6 سے 7 منٹ پر. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں اور ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کی نماز کے اندر خشوع کیسا تھا، خضوع کیسا تھا. صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 11ویں کھاؤ، 11ویں والے پیر صاحب نے جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. جس طریقے کے جس رستے کے وہ مسافر تھے، ہم نے اس رستے کا مسافر بننے کی کوشش کرنی ہے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے. اور نماز کی تلقین، ایک حضرت غوث پاک کے مرید تھے، آ گئے، جیسے اب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے پاس آ جاتے ہیں، آ کے عرض کی حضور بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی تعویذ عطا فرما دیں، بڑی پریشانی والا معاملہ ہے. آپ فرمانے لگے تمہارا گھر کس جگہ پہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میرا جو گھر ہے نا وہ بازار کے اندر ہے، بازار کے اندر میرا گھر ہے. حضرت غوث پاک فرمانے لگے اب جب اپنے گھر میں جاؤ گے نا، اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک کپڑا تان دینا، ایک جس طرح سے چک نہیں لائی دی، سردیاں آ رہی ہیں اللہ خیر فرمائے، چک لائی دی، فرمایا ایسا ایک کپڑا اپنے گھر کے دروازے پر لگا دینا. چلے گئے گھر، جا کر اپنے دروازے پر وہ کپڑا لگا دیا موٹا سا. تھوڑے دن گزرے تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس آئے، آ کے عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ کپڑا لگا دینا، اللہ نے کرم فرما دیا، بہتری آ گئی ہے معاملات کے اندر. لیکن بات کی سمجھ نہیں آئی. پہلے تو آپ وظیفہ ارشاد فرماتے تھے، پہلے تو آپ کوئی تعویذ عطا فرماتے تھے، اس مرتبہ نہ کوئی آپ نے تعویذ عطا فرمایا ہے، نہ کوئی آپ نے دم فرمایا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ صرف اتنا فرما دیا کہ گھر کے دروازے پر چادر لگا دینا. حضرت غوث پاک فرمانے لگے سنو میرے پراؤ، 11ویں کھانا لیو، میں بھی سنا تے تسی بھی سنو دل دے کان کھول کے، اور اپنی اولادوں کو بھی جا کر سنائیں. حضرت غوث پاک فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تمہارا گھر ہے بازار کے اندر، تمہارا گھر ہے بازار کے اندر، اور وہاں سے گزرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کے اندر ہوتے ہیں بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے. ان بے نمازیوں کی نظریں تمہارے گھر کی طرف پڑتی ہیں تو ان بے نمازیوں کی نظروں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت کو اٹھا لیا گیا تھا. ساڑھے حضرت صاحب قبلہ فرمان سن جتھے ایک بے نمازی ہوئے نہ کم خراب ہوتا تے جتھے ٹبراں دے ٹبر بے نمازیاں دے ہون اتھے کی بنے گا. صرف حضرت غوث پاک کی 11ویں مقصود نہیں ہے، صرف ان کا لنگر کھانا مقصود نہیں ہے. حضرت غوث پاک صحیح معنوں کے اندر اس وقت خوش ہوں گے جب ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے گا، جس طرح وہ اپنی زندگی اور سونی زندگی بسر کر کے گئے. جب ان رستوں کے ہم مسافر بن جائیں گے، جیسی نماز دیکھو نا، جڑی نماز 4 رکعتاں والی ہے کم از کم 4 منٹ تے لگنے چاہیے دنوں نوں پڑھن لگیا. ساڑی نمازاں 4 رکعتاں والیاں 2.5 منٹاں دے اندر ہی پوریاں ہو جاندیاں نے تے برکتاں کتھوں آن. وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی کہنے لگا حضرت صاحب نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا. وہ فرمانے لگے نماز کو سکون سے پڑھا کرو. نہیں سمجھ آئی؟ فرمانے لگے نماز کو سکون سے پڑھو گے
تو انشاءاللہ اللہ نماز میں سکون دے گا. اور نماز کے اندر جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب تک سرکار جواب نہیں ارشاد فرماتے میں اپنی نماز ہی پوری نہیں کرتا. پھر جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا میٹھا کو، جتنا سرکار کے محبت کے اندر مستغرق ہوگا سرکار پھر اس کو اتنا ہی نوازیں گے. جتنا ہم کوشش کریں گے، جتنا اس طرف بڑھیں گے، اللہ تعالی ہمیں اتنا ہی نوازے گا. تو بات یاد رکھیے گا، ان المحب لمن یحب یطیع، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کا کہنا بھی مانتا ہے. صرف 11ویں کھانا مقصود نہیں ہے، صرف لنگر کھانا مقصود نہیں ہے. حضرت غوث پاک کے چہرے کے اوپر بڑی سونی داڑھی شریف بھی تھی. حضرت غوث پاک نے پوری داڑھی شریف ہی رکھی سی. حضرت غوث پاک نماز بھی بڑی سونی پڑھتے سن. وہ تسا مشہور واقعہ سنیا ہے، ایک چور آیا تے غوث پاک نے کتب بنا دیتا. وہ کی کرن آیا سی؟ حضرت غوث پاک جب نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے تو بڑا مہنگا جبہ پہن کر جاتے تھے. عراق کا سب سے قیمتی ترین کپڑا آپ خریدتے تھے، اس کپڑے کا آپ جبہ سلواتے تھے. غسل فرما کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر اور تیل لگا کر، داڑھی شریف میں، زلفوں میں امامہ شریف سجا کر. تو وڈے پیر صاحب جدو باہر تشریف لے آندے ہون گے کیا انداز ہوگا، وہ کیسا رنگ ہوگا. اور چور دا پھر دل کر پیا کہ میں انہاں دا جبہ چوری کرنا ہے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں تو جبہ چوری کرنے نہیں جا رہا، میں تو خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ گیا، پھر کیا معاملہ بنا آپ سب جانتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سونے کپڑے پہن کر نماز پڑھی. اور ہم کب سونے کپڑے پہنتے ہیں؟ جب ہم نے شادی پر جانا ہو، جب کسی فنکشن پر جانا ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے پہنتے ہیں. نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں اس کام کے لیے، نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. اور جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اول تے اللہ توفیق دے اسی پڑھیے نماز، اول تے آندے نہیں. جے فجر والے بعض دفعہ احباب آندے نے تے وہ پارٹی پرانی بنائیں جڑی راتی پا کے ستے ہوندے نے تے وہی پا کے نماز پڑھن آ جاندے نے. تے پھر برکتاں کتھوں لبن گیاں؟ حضرت غوث پاک اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، سونا جبہ پا کے، غسل فرما کر، مسواک فرما کے، سرما لا کے، داڑھی شریف دے اندر کنگھی فرما کے، بن ٹھن کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کھلوندے سن. تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ساڈا امام مقرر فرما دیتا. تو آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ اور سج سور کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلوں کو بھی حل فرما دے گا، سارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. حضرت پیران پیر بھی خوش ہو جائیں گے. 11ویں دا لنگر کھان دے نال نہیں خوش ہونا، انہاں خوش نہ ہونا جدو انہاں دے طریقے دے ہوتے عمل کیتا جائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے کا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن رستوں کے وہ مسافر تھے ہمیں بھی ان رستوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسی وہ نماز پڑھتے تھے اللہ ہمیں اسی نماز کی جھلک نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.